تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و کریمنا و زعیمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے ایپیسوڈ میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اچھے لوگ جو کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کرتے ہیں، کھوٹے کو کھوٹا بتاتے ہیں، کھرے کو کھرا بتاتے ہیں، تو اس سے جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو کھوٹے کو کھرا بتا کر بیچنے والے ہوتے ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو دھوکے بازیاں ہیں وہ چلتی رہیں، اور ان کے دھوکے بازیوں کے اس کام میں اگر ان کا طریقہ یا ان کا کام رکاوٹ بنتا ہے تو وہ ان کو ناگوار ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان سے سارے برے لوگ ناراض رہتے ہیں۔ برے لوگ برے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اچھے لوگوں سے ناراض رہتے ہیں۔ اچھے لوگ اچھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، برے لوگوں سے ناراض رہتے ہیں۔ یہی دنیا کا اصول اور قاعدہ ہے۔ تو مارکیٹ میں جو کھوٹا سونا کھرے کے داموں بیچنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ٹچ سٹون کو یا اس کی پرکھ رکھنے والوں کو، وہ گاہکوں کو خبردار کرنے والوں کو کہ یہ کھوٹا سونا ہے، وہ پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس سے ان کی دھوکے بازیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار تو ایسے لوگ ان کی جان کے دشمن بھی بن جاتے ہیں، اور ایسے لوگ دنیا کے کتے ہوتے ہیں جو اللہ والوں کے دشمن بنتے ہیں۔ یہ تنقیدیں، یہ اعتراضات جو اللہ والوں کے کاموں پر دنیا دار لوگ کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے سے ہوتا آیا ہے۔ انبیاء با دشمنا برمی تنند، پس ملائک رب سلم میزنند۔ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ ان کے جو دشمن تھے وہ ہمیشہ انبیاء کرام کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہے، ان کے ساتھ بھیڑتے رہے، ان پر تنقیدیں کرتے رہے، ان پر نام رکھتے رہے، دنیا داری چاہتے ہیں، سرداری چاہتے ہیں، جادو کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، شعر شاعری کر رہے ہیں، اس طرح کے الزامات کافر لوگ انبیاء کرام پر لگاتے رہے اور ان کے ساتھ دشمنی کرتے رہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے تھے، ان لوگوں نے ہمیشہ انبیاء کرام کی سلامتی کی دعائیں کی۔ تو اچھے لوگ جب میدان میں اترتے ہیں تو برے لوگوں کو ناگوار ہوتا ہے، اور اچھے لوگ ان کی سلامتی کی دعا بھی کرتے ہیں، اسی لیے تو ان کا کام آگے جاری رہتا ہے۔ کی چراغ را کہ ہستو نور دار، اسپفو دمہائے دزداں دور دار۔ اس چراغ کو جو کہ روشن چراغ ہے، آپ کہتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ تمہارا چراغ روشن چراغ ہے، تو اس چراغ کو چوروں کی پھونک سے اور ان کی سانسوں سے دور رکھو۔ یہ لوگ موقع پڑتے ہی اس کو پھونک ڈالیں گے۔ حفاظت کرو۔ جو اللہ کے راستے میں جو آدمی نکلتا ہے وہ اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ اپنی حفاظت کرے، ایک تو دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی اپنی حفاظت کے کام کرے، اور پڑھنے پڑھانے کے معاملے میں بھی، وظائف کے معاملے میں بھی حفاظت کے وظیفوں کو اختیار کرے، کیونکہ یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ حق کا کام کرنے والوں کو باطل پسند لوگ کبھی بخشتے نہیں ہیں، تو ان لوگوں کی پھونکوں سے اپنے چراغ کو بچا کے رکھو۔ دزد قلابست خصم نور بس، زیند اے فریاد رس فریاد رس۔ چور اور جو ملمہ ساز ہے، جو ڈپلیکیٹ سونا بنانے والا ہے، یا چاندی کے اوپر یا دوسرے میٹلز پر سونے کا پانی چڑھانے والا ہے، اس کو کہتے ہیں ملمہ ساز۔ ہوتا میٹل کچھ اور ہے، دکھائی دیتا کچھ اور ہے، اس کو کہتے ہیں ملمہ ساز۔ یہ ملمہ ساز اور چور، یہ دونوں روشنی کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ اس میٹل کے اوپر روشنی پڑے اور ان کی حقیقت کھل کے سامنے آئے۔ اندھیرے میں اپنا کام چلا لیں اور بیچ لیں اصلی بتا کر۔
تو اے فریاد کو پہنچنے والے، ان کی فریاد کو پہنچ، اے ان لوگوں کی مدد کرنے والے، ان لوگوں کی مدد کر۔ اب یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار تو ان لوگوں کی مدد کر۔ روشنی بر دفتر چارم بریز، کافتاب از چرخ چارم کرد خیز۔ تو اب آؤ چوتھے دفتر پر، والیوم 4 پر روشنی ڈالو۔ اب والیوم 4 کے ذریعے جو حقائق ہیں روحانیت کے اس کو منظر عام پہ لاؤ، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارا جو سورج ہے روشنی دینے والا، روحانیت کی دنیا کا سورج، اب چوتھے آسمان پر آ گیا ہے۔ اب آپ چوتھے آسمان کو اس لیے تعبیر کر رہے ہیں مثنوی والیوم 4 سے چوتھے آسمان کو، کیونکہ جو عروج ہے اس کو 7واں آسمان کہتے ہیں۔ 7ویں آسمان پہ پہنچ جاؤ تو اس کے لیے 6 آسمانوں سے ہو کر گزرنا پڑے گا نا۔ تو اور مثنوی کے 6 جلد ہیں، اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ چوتھی والیوم مطلب چوتھا آسمان ہے۔ اس کے بعد پھر 5واں والیوم آئے گا، وہ 5واں آسمان ہوگا۔ پھر اس کے بعد 6واں والیوم آئے گا، وہ 6واں آسمان ہوگا۔ پھر 6 آسمان کو بھی آپ پار کر کے آگے نکل جائیں گے تو پھر 7ویں آسمان پہ پہنچیں گے۔ ہیز چارم نور دہ خورشید وار، تاب تابت بر بلاد و بر دیار۔ اے اللہ تو اس چوتھے دفتر کو، والیوم 4 کو سورج کی طرح روشنی عطا فرما، تاکہ یہ ملکوں میں جائے، شہروں میں جائے اور ہر جگہ چمک اٹھے۔ اس کی روشنی سے استفادہ کرنے والے استفادہ کریں، سب کے پاس پہنچ جائے۔ ہر کی افسانہ بخواند افسانہ است، وہاں کے دیدش نقد خود مردانہ است۔ جس نے اس مثنوی کو محض ایک افسانہ سمجھا، محض ایک من گھڑت بات سمجھا، وہ حقیقت میں من گھڑت ہے، وہ آدمی ہی من گھڑت ہے۔ جو اس کو افسانہ سمجھتا ہے وہ حقیقت میں افسانہ ہے، اور ایک دن افسانے کی طرح ختم بھی ہو جائے گا۔ اور جس نے اس کو دولت کی طرح ٹریٹ کیا وہ اصلی مرد ہے۔ ہر کی افسانہ بخواند افسانہ است، وہاں کے دیدش نقد خود مردانہ است۔ وہ ہے مرد آدمی۔ آب نیلستو بقبطی خود نمود، قوم موسیٰ را نہ خوں بود آب بود۔ آپ کہتے ہیں کہ چیز تو ایک ہی ہوتی ہے، کسی کو کچھ دکھائی دیتا ہے، کسی کو کچھ دکھائی دیتا ہے۔ ایسے ہی ہوا تھا دریائے نیل کا جو واقعہ پیش آیا، فرعون کو دریائے نیل کے اندر خون نظر آیا تھا، کیونکہ اس کا خون ہونے والا تھا اس کے اندر، اسی لیے اس کو خون نظر آیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو خون تو کہیں دکھائی نہیں دیا، پانی ہی پانی تھا۔ جس کا انجام جیسا ہونا ہے اس کو وہ چیز ویسے ہی دکھائی دیتی ہے۔ اب جو روحانیت کے مقام پر جانے والے ہیں، ترقی کرنے والے ہیں، ان کو یہ روحانیت کی کتاب نظر آئے گی۔ جن کو نہیں جانا ہے وہاں پر، ان کو تو یہ من گھڑت بات ہی دکھائی دے گی۔ دشمن ای حرف ایدم در نظر، شد ممثل سر نگو اندر سحر۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے مثنوی کے اشعار بیان کرتے جا رہے ہیں، مثنوی کے اشعار لوگوں کے پاس پھیلتے جا رہے ہیں، تو ہر آدمی دوزخ میں سرنگوں بنا ہوا ہے، پریشان ہے لوگ، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ طرح طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں، من گھڑت باتیں، تاکہ لوگوں میں پھیلنے نہ پائے۔ بھئی ایک آدمی مثنوی سننے کا خواہش مند ہے، وہ آ رہا ہے، سن رہا ہے، تو اس کو اس سے روکنے کا یہی تو طریقہ ہے کہ اس کو من گھڑت قرار دے دو، بیکار باتیں قرار دے دو، اس کے بعد وہ خود رک جائے گا۔ کیونکہ کس کو شوق ہوتا ہے من گھڑت اور بیکار باتیں سننے کا؟ وہ خود چلا جائے گا۔ وہ خود چلا جائے گا تو پھر ان کی دکانیں بھی چلیں گی، کیونکہ ان کی ایسی دکانیں ہیں جو کھوٹے کو کھرا بنا کر چلتی ہیں۔ اے ضیاء الحق تو دیدی حال او، حق نمودت پاسخ افعال او۔ اے ضیاء الحق، اے حق کی روشنی، اے حسام الدین، تم نے دو حالت دیکھ لی ہے لوگوں کی، کس کس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، کیسی کیسی باتیں تمہارے سامنے کر رہے ہیں، کیا حالت ہے لوگوں کی، کیا احوال ہے لوگوں کے، تم نے تو یہ دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ تم کو ان کے کارناموں کا جواب بھی دکھا دے کہ ان کا کیا بننے والا ہے، ان کی آگے کی زندگی کیا ہونے والی ہے۔ اس طرح کی باتوں سے کاش اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی دکھا دے، تاکہ تم کو اپنے کام میں ہمت پیدا ہو، تم کو شکر کا راستہ ملے کہ یہ جو جاہل لوگ ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہے۔ الحمدللہ میں کتنا سکون میں ہوں، میں کتنی اچھی جگہ جا رہا ہوں۔ تمہیں یہ اگر دکھائی دے تو تمہارے اندر اعتماد اور یقین بڑھ جائے گا۔
دیدہ غیبت چو غیب است اوستاد، کم مبادا زی جہاں ای دید و داد۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہاری جو آنکھ ہے وہ غیب کو دیکھنے والی آنکھ ہے، تم جانتے ہیں۔ یہ تو میں صرف تمہاری ہمت افزائی کے لیے، دل جوئی کے لیے بول رہا ہوں، ورنہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم یہ سب باتیں جانتے ہیں۔ تمہاری آنکھ غیب کو دیکھنے والی آنکھ کی طرح ہے، میں جانتا ہوں۔ اب میری دعا یہ ہے کہ یہ جو تمہاری غیب بینی ہے، غیب کو دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ یہ مشاہدے کی تمہاری صفت کبھی کم نہ کرے دنیا میں، تمہارے سے چھینے نہیں، اور تم اس کا استعمال کرتے کرتے آگے بڑھتے جاؤ۔ ای حکایت را کہ نقد وقت ماست، گر تمامش می کنی اینجا رواست۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جتنی ہمت افزائی کی باتیں تھی میں نے کہہ دی، اب آئیں گے وہ حکایت کی طرف، اس کی بات کریں گے کہ وہ عاشق جب اپنے معشوق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے انتظار میں اس کے دروازے کے باہر 8 سال تک انتظار کرتا رہا، اس کے بعد جب وہ باغ میں گیا تو اس کے محبوب سے جو اس کی ملاقات ہوئی، اس واقعے کی طرف آئیں گے تو اب اس وقت زیادہ مناسب ہے۔ نا کسارا ترک کن بہرے کساں، کس طرح پایا برو مخلص رساں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں ان کو کہہ لینے دو، نالائقوں کے واسطے لائقوں کا راستہ کیوں بند کرنا ہے؟ یہ نالائق لوگ ہیں، ان کی باتوں میں آ کر جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر رکاوٹ کیوں ڈالوں؟ نالائقوں کے لیے لائقوں کا راستہ تو نہیں روکا جاتا نا۔ قصہ پورا کرو، انجام کو پہنچاؤ، کیا رزلٹ نکلتا ہے وہ بھی معلوم کرو۔ ای حکایت گر نشد آنجا تمام، چارمی جلدست آرش در نظام۔ یہ قصہ تیسری جلد میں مکمل نہیں ہوا تھا، اب یہ چوتھا دفتر ہے۔ آؤ اب چوتھا دفتر اسی قصے سے شروع کرو۔ اب یہاں پر وہ جو حکایت ہے وہ پھر شروع ہو رہی ہے۔ اندری بودیم کا شخص از اسس، راند اندر باغ اس خوف و فرس۔ مولانا روم جیسے بیچ میں کوئی بات آ گئی تو فوری آپ جیسے یاد دلاتے نا، تو کیا کہہ رہے تھے ہم؟ ہاں وہ ہم کہہ رہے تھے، اس طرح سے بات کرتے نا، اس انداز سے کہہ رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس عاشق نے اس پولیس والے کے ڈر سے باغ کے اندر اپنا گھوڑا گھسا دیا۔ وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا تھا اپنے محبوب کے گھر کے سامنے، لیکن جیسے ہی وہ کوتوال آیا وہ فوری ڈر کے اپنے گھوڑے کو بازو کے ایک باغ میں دوڑا دیا۔ بود اندر باغ آ صاحب جمال، کز غمش این در عنابد 8 سال۔ اور وہاں جا کر اس نے دیکھا تو وہ حسینہ جس پر وہ عاشق تھا وہ اسی باغ کے اندر جس کے غم میں یہ 8 سال سے تڑپ رہا تھا، مصیبت جھیل رہا تھا، وہ وہاں پر موجود تھی۔ سایہ اورا نبود امکان دید، ہم چو انقا وصف اورا می شنید۔ حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ یہ اس سے ملنا تو دور کی بات ہے، اس کے سائے کو دیکھنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا اس کے لیے۔ جب تک یہ باہر تھا انتظار میں 8 سال سے بیٹھا تھا، اگر یہ اور 14 سال بھی بیٹھتا اور 20 سال بھی بیٹھتا تو اس کو ملنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا سایہ بھی اس کے اوپر نہیں پڑتا تھا۔ صورتحال یہ تھی جیسے کہ ایک انخا پرندہ ہوتا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی دور میں ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، ویسا معاملہ تھا اس کا۔ کوئی چانس ہی نہیں تھا اس سے اس کا ملاقات کا، جز یہ کہ لقیا کہ اول از قضا، بروے افتاد و شدورا دل ربا۔ سوائے ایک ملاقات کے، جب اس نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا، بس وہی ایک ملاقات ہوئی تھی، صرف ایک جھلک، وہیں سے وہ عاشق ہو گیا تھا نا۔ اس کے بعد سے 8 سال تک ملاقات کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، بس وہ ایک ہی ملاقات ہو گئی تھی، اس کے بعد سے اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ بعد ازاں چندا کے می کوشید او، خود مجالش می نداد تند ہو۔ اس کے بعد جتنی کوششیں کی اس سے ملاقات کی، سب ویسٹ ہو گئی، اور خود اس لڑکی نے اس سے ملاقات کا کوئی موقع ہی نہیں دیا۔ وہ ظالم، آپ کہتے ہیں کہ وہ ظالم، اس نے ملاقات کا ذرا موقع بھی نہیں دیا اس کو۔ نیب لابا چارہ بودش نیب مال، سیر چشموں بے تما بودا نحال۔ قاصد بھجوائے، خوش آمدیں کی، جو اس سے بن پڑتا تھا اس نے کی، ہر تدبیر اختیار کر لی، پیسہ بھی بھیجایا، لیکن کوئی ترکیب کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ بالکل ایسا لگتا تھا کہ وہ محبوب اس کا، محبوبہ اس کی، اس سے بالکل بے پرواہ ہے، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ سیر چشموں بے تما بود آ نحال، وہ نحال سیر چشم تھی، پیٹ بھری تھی، اس کو ضرورت ہی نہیں تھی اس کی، اور بے تما جس کو کوئی لالچ ہی نہ ہو کسی چیز۔ نحال کہتے ہیں اصل میں بوٹے کو، فریش سیپلنگ، بالکل اس طرح کی حالت تھی اس کی۔ عاشق ہر پیشو ہر مطلبے،
حق بیالود اول کارش لبے. ہر مقصد اور ہر پیشے کے عاشق کے معاملے میں ایسے ہی ہوتا ہے. عشق جب ہوتا نا، چاہے وہ پیشے سے عشق ہو، چاہے مقصد سے عشق ہو، چاہے کسی سے بھی عشق ہو، ابتدا ہو جاتی ہے، لیکن جب ہو جاتا ہے عشق تو پھر حالت بہت بری ہو جاتی ہے. ہونٹ سل جاتے ہیں، کچھ بول نہیں سکتا. بہت بری چیز کا نام ہے عشق. چوں بداں آسیب در جست آمدند، پیش پاشاں می نہد ہر روز بند. ابتدا عشق میں یہ حالت نہیں ہوتی. شروع میں اگر عشق سے کسی انسان کو روک لیا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ اس قدر عشق کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے. اس کے پاؤں پھنس جاتے ہیں عشق کی بیڑیوں میں. تو 8 سال کا وقت گزرا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی. چوں در افتادند اندر جستجو، بعد ازاں دربست کابیں جستجو. اور پھر عاشق جب جستجو کرنے لگتا ہے اپنے معشوق کو پانے کے لیے تو پہلے تو اس کا معشوق اس کے لیے دروازہ بند کر دیتا ہے، اس کی کوئی پذیرائی نہیں کرتا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. عشق ہو جانے کے بعد نخرے کرتا ہے، ڈیمانڈ دکھاتا ہے. یہ ہوتا ہے معشوق. اور جب پھر وہ تیار ہو جاتا ہے اس کی بات ماننے کے لیے، جب بہت زیادہ ستانے کے بعد، مصیبتیں دینے کے بعد، جب بہت زیادہ اس کو پریشان کرنے کے بعد جب راضی ہوتا ہے تو بغیر مہر کے راضی نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ دینا، وہ دینا، تب میں آؤں گی. مہر تو یہاں پر آپ مہر تو ایک ضرورت ہے، لیکن یہاں پر مہر بمانے مطالبہ لے رہے ہیں. چوں درف گندش بے جستے جوئے کار، بعد ازاں دربست کی کابی بیار. اور جب اس کو معاملے کی جستجو میں مبتلا کر دیتا ہے، جب پوری جستجو میں لگ جاتا ہے عاشق، میں تو حاصل کر کے ہی رہوں گا، تو پھر اس کے بعد وہ ٹھہر جاتا ہے. جب حاصل ہی کرنا ہے تو پھر دے، مہر دے، نکال، میں جو خواہش کر رہی ہوں وہ مہر نکال. اب وہ جتنی بھی مہر کی خواہش کرے دینا پڑے گا، کیونکہ اب یہ عاشق ہے اور عشق میں اس حالت کو پہنچ چکا ہے. وہ بلیک میل کریں، عاشق کو بلیک میل کر دیتی ہے. ہم براں بو می تنندو می روند، ہر دمے راجی و آئس می شوند. اور پھر وہ عاشق لوگ چونکہ عشق میں برباد ہو چکے ہیں، اب جو مطالبہ ہے سننا ہی پڑے گا، اس سے ہٹ کے کوئی چارہ نہیں ہے. اب ایسے بھی معاملات میں نے دنیا میں دیکھے ہیں عاشقی کے. محبوبہ نے لڑکے سے خواہش کی کہ میں تم سے اسی وقت نکاح کروں گی جب تم اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ دو. چھوڑنے کو بھی تیار ہو گئے. دولت کو چھوڑ دو، چھوڑنے کو تیار ہو گئے. عزت کو چھوڑ دو، چھوڑنے کو تیار ہو گئے، کیونکہ عشق کے اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے ہاتھ میں معاملہ تھا ہی نہیں. کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، دین بھی بدل دیتے ہیں. کیا کیا نہیں کرتے لوگ عشق کے معاملے میں. اگر عشق کے اس لیول پر پہنچ جائیں تو آدمی کچھ بھی کرتا ہے. اسی لیے دنیاوی عشق کے معاملے میں یہی کہا گیا ہے، ابتدا میں ہی معاملے کو سیٹل کر لو، ختم کر لو، ورنہ اگر وہ لیول پر پہنچ جاؤ گے تو معاملہ تمہارے ہی بس کا نہیں رہے گا پھر. اور پھر وہ بلیک میل کریں گے. جب وہ جان جائیں گے کہ تم عشق کے اس لیول پر پہنچ چکے ہو تو پھر وہ مہر کا مطالبہ کریں گے جو تم دے بھی نہیں سکتے. ہر کسیرا ہست امید برے، کہ کشانندش دراں روز درے. ہر شخص کے لیے ایک امید کا پھل ہوتا ہے. پہلے وہ ایک امید کا پھل ہوتا ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ یہ مل جائے گی، لیکن اس کے بعد یہ امید ہی اس کو لے کے آتی نا. عشق کے میدان میں اس کو امید ہی لاتی ہے. اگر ابتدا میں ہی اس کو امید نہ ہو تو وہ تو اس میدان میں آئے گا ہی کیوں. جب امید ہوتی ہے تبھی وہ آتا ہے، اور جب آتا ہے تو پھر حالات بدل جاتی ہے. وہ امید بڑھتے 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 اس لیول پر آدمی کو لا لیتی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. آدمی کام کا ہی نہیں رہتا اس کے بعد. باز در بستندشو در پرست، برہما امید آتش باشدست. پھر اس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. پہلے امید دلاتے ہیں، وہ امید سے آگے بڑھتا ہے، پھر دروازہ بند کر دیتے ہیں. پھر وہ ہمت ہار کے پیچھے ہٹتا ہے، اور جب پھر مایوسی کی شکل میں جاتا ہے کہ شاید اب کچھ نہیں ہو سکتا، پھر دروازہ کھول دیتے ہیں. اس طرح کا کھیل کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ. یہ ہوتا ہے عشق میں. اور وہ پجاری ہوتا ہے، حسن کا پرستار پجاری، وہ اسی کھیل کا حصہ بن جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. جب وہ پیچھے ہٹتا ہے، نا امید ہوتا ہے، دروازہ کھول دیتے ہیں. پھر وہ امیدوار ہو کے پھر قریب آتا ہے، پھر دروازہ بند کر دیتے ہیں. یہی کھیل کھیلا جاتا ہے عشق میں. چوں درآمد خوش دراں باغ جواں، خود فروش پا بے گنجش ناگہاں.
تو اسی طرح جب وہ نوجوان اس باغ میں آیا، اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے اس باغ میں آیا، تو اچانک اس کا پاؤں خزانے میں جا کے دھس گیا. ایک خزانہ تھا، اس خزانے میں جا کے دھس گیا. مر اسسرا ساختہ یزداں سبب تاز بی میں او دود در باغ شب. تب وہ بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ اس کو اس کا محبوب کا مل جانا اس کے لیے خزانہ مل جانے کی طرح ہے. 8 سال سے جس کے انتظار میں بیٹھا تھا، ایک پولیس کے کوتوال کی وجہ سے وہ باغ میں گھسا اور مل گیا اس کو. تو اب وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوتوال کو میری اس کی ملاقات کا سبب بنایا. حالانکہ وہ کوتوال ان دونوں کی ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کو تو وہاں سے بھگانے کے لیے آیا تھا. لیکن اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا ہے، کوتوال کو بھیجا تاکہ میں چھپ کے باغ میں چلا جاؤں اور وہاں پر میرے محبوب سے میری ملاقات ہو جائے. بینداں معشوقہ او با چراغ طالب انگشتری در جوئے باغ. پھر وہ جا کر اپنے معشوقہ کو دیکھتا ہے کہ وہ چراغ لیے کھڑی ہے، باغ کے کسی نہر کے پاس کھڑی ہے اور اپنی انگوٹھی تلاش کر رہی ہے. شاید کسی نہر میں اس کی انگوٹھی گر گئی تھی، تو وہ اپنی انگوٹھی تلاش کرنے کے لیے باغ میں آئی ہے، ہاتھ میں چراغ ہے اور انگوٹھی تلاش کر رہی ہے. پس خری میکرد ازذوق نفس با ثنائے حق دعائے آں اسس. اب وہ اپنے محبوب کے قریب جاتا ہے، اتنا قریب کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، باہر رہ کر تو اس کو پاسبل ہی نہیں تھا کہ یہاں تک پہنچے. بڑا شوق امڑ آیا ہے، ایک ذوق آیا ہے، ایک اندر سے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اتنے قریب ہوں، اس کے اتنے پاس پہنچ چکا ہوں. ادھر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، دوسری طرف اندر ہی اندر اس کوتوال کے لیے دعائیں کر رہا ہے. اللہ سلامت رکھے اس کوتوال کو، اگر وہ نہیں آتا تو میں اندر کہاں سے آتا اور یہ کہاں سے ملتی. گرزیاں کردم اسسرا از گریز بیست چنداں سی مزر بروے بریز. بظاہر تو یہ ہے کہ میں نے بھاگ کے کوتوال کا نقصان کیا ہے. نقصان کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ مجرموں کو پکڑنے میں بڑے بے چین ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مجرم کو پکڑیں. دونوں طرف سے ان کے فائدے نا. اگر وہ مجرم کو پکڑ کے عدالت کے حوالے کرے تو جتنے زیادہ مجرموں کو پکڑیں گے ان کا گریڈ اونچا ہوگا، ترقی ہوگی. اور اگر ایماندار پولیس والے نہیں ہیں پھر تو راستے میں ان کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو پولیس والے تو چاہتے ہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جرم کریں تاکہ ان کی روزی روٹی چلتی رہے. تو اس طرح سے میں بھاگ کر اس کا نقصان تو کر دیا، لیکن جب باہر جاؤں گا تو اس کوتوال کے نقصان کی پابجائی کروں گا. 20 گنا سونا چاندی اس کے اوپر بہا دوں گا کہ اس نے اتنا اچھا کام کیا ہے، مجھے میرے محبوب سے ملا دیا ہے. از اوانی مرورا آزاد کن آنچنا کے شادم مورا شاد کن. دعا بھی کرنے لگا اس کے لیے کہ اللہ اس کو اس سپاہی پن سے آزاد کر دے، کوئی اچھی زندگی دے دے، بہترین آدمی بنا دے، جیسا میں اس وقت خوش ہوں تو اس کو بھی ویسے ہی خوش کر دے. اب اس کے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہیں. سات دارش ای جہانو آ جہاں از ہوانی یو سگی یشوار ہاں. تو اس کوتوال کو اس دنیا میں بھی خوش و خرم اور نیک انسان بنا دے، اس جہاں میں بھی اس کو نیک بخت بنا دے. یہ جو سپاہی پن ہے اس کا، سپاہی پن کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز میں مدبھیڑ کرنا مجرموں کے ساتھ. مجرموں کے ساتھ ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور وہ ہر آدمی کو مجرموں کی طرح ہی ٹریٹ کرنے جاتے ہیں. جو لوگ مجرموں کے بیچ زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ ان کی زبان بھی دیکھو ویسی ہو جاتی ہے، مجرموں کے ساتھ بات کرتے کرتے شریفوں سے بھی ویسی بات کرتے ہیں. یہ ہے سپاہی پن. سپاہی پن اور کتے پن سے اس کو نجات دے دے، کیونکہ سپاہی کا مزاج بھی کتوں کی طرح بن جاتا ہے. ہر کسی کو جیسا کتا ہر جگہ مار کھاؤں پھاڑوں رہتا نا، ان لوگوں کا معاملہ بھی ایسی ہو جاتا ہے. گرچہ خوئے آ اواں ہنستے خدا کہ ہمارا خلق را خواہد بلا. اے خدا، اگرچہ کہ کوتوال کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ مخلوق کی مصیبت کی تمنا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مخلوق ہمیشہ مصیبتوں میں ہی رہے تاکہ ان کی ضرورت پڑتی رہے. جہاں 4 آدمی لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں فوری پولیس سے رجوع ہوتے ہیں، پولیس معاملہ چکتا کرنے کے بہانے تھوڑا اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. جہاں زمین کی لیے جھگڑے چل رہے ہیں وہاں پر پولیس سے رجوع ہوتے ہیں لوگ. 2 لوگوں کی آپسی لڑائی ہوتی ہے، فوری پولیس سے رجوع ہوتے ہیں. وہ دونوں کا معاملہ سیٹل کرتے کرتے پولیس والے اپنا جیب بھی سیٹل کر لیتے. تو ہر جگہ ایسی ہوتا ہے، ان کا فائدہ ہوتا ہے. جتنا جرم زیادہ ہوگا، جتنی لڑائیاں زیادہ ہوں گی شہر میں، پولیس والے جتنا ان لوگوں کو سیٹل کریں گے ان کا فائدہ ہوتا رہے گا. اگر بے ایمان ہیں تو رشوت کے ذریعے فائدہ ہوگا، اگر ایماندار ہیں تب بھی ان کا آفس میں ان کا مقام بہتر ہو جائے گا، اچھی کارکردگی کے ایوارڈز ملیں گے ان کو. تو پولیس والے ہمیشہ اس طرح کے لوگوں کی تمنا کرتے ہی رہتے ہیں. گر خبر آیت کے شہ جرم نہاد
بر مسلمانہ شود او زفت و شاد. اگر خبر آئے کہ بادشاہ نے کسی کے اوپر فرد جرم عائد کر دیا ہے، کسی کو مورد الزام ٹھہرا دیا ہے، مسلمانوں کو قصوروار ٹھہرا دیا ہے، تو وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. تو اب توڑی کا موقع ہاتھ آیا ہے، ایک کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے، لہذا اب ہم اس سے توڑیاں کر سکتے ہیں. ہر خبر آیت کے شہ رحمت نمود از مسلمانہ فگند اورا بجود. اور اگر بادشاہ کی طرف سے یہ خبر آئے کہ فلاں مجرم کو معاف کر دیا گیا ہے، کسی پر رحمت و بخشش کر دی گئی ہے، اس کو رہا کر دیا گیا ہے، اس کو جرم سے بری کر دیا گیا ہے، ماتمی در جان او افتد ازاں گیردش قولن جزی غم در زماں. تو اس طرح کے پولیس والوں کی جان غم میں مبتلا ہو جاتی ہے. آئے ہائے یہ کیا ہو گیا، اچھی خاصی آمدنی ہونی تھی بند ہو گئی. اس کی وجہ سے ان کو اندر سے درد شروع ہو جاتا ہے، قولنج کا درد شروع ہو جاتا ہے، نہیں پسند آتا ان کو. ست چنی ادبار ہا دارد ہواں زی بلا فریاد رس اے مستان. تو سپاہیوں میں اس طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں. تو اے مدد کرنے والے اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچا. اب یہ پولیس والے کے لیے چونکہ دعا کر رہا ہے کہ یہ جو سپاہی پن ہے تیرا، اللہ تیرے اندر سے یہ سپاہی پن دور کر دے. یہ اس سپاہی کے لیے، اس کوتوال کے لیے یہ عاشق دعا کر رہا ہے. او اوارا در دعا درمی کشید کز اواں اورا چنا راحت رسید. تو اب وہ مختلف طریقوں سے اس کوتوال کے لیے دعائیں کر رہا تھا کہ کوتوال کو بھی راحت مل جائے جیسے کہ مجھے راحت ملی ہے. انشاءاللہ آگے کا موضوع ہم آئندہ کے ایپیسوڈ میں پڑھیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ الحمدللہ. تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در